السلام علیکم. گناہ بائے اریبہ یوسف. مجھے وہ تصویریں دکھاؤ. اچھا کتنا تنگ کرتی ہو تم. آئی نو, دکھاؤ جلدی سے. اس نے لیپ ٹاپ آن کیا. دیکھ لو. اس نے وہ تصویریں دکھائیں تو وہ چونکی. یہ کون ہے؟ اس نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا. یہی ہے, بہت پرانا حساب کتاب ہے اس سے. کیا کرو گے تم؟ بس ایک دفعہ مل جائے پھر بتاؤں گا. اگر میں کہوں مل گئی ہے تو؟ اس نے فوراً ہی اس کی طرف دیکھا. اس نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا اور زندگی میں مصروفیت بڑھ گئی تھی. پھر اب بھی وہ ڈرتی تھی کہ اگر اس کے سامنے وہ آ گیا تو, اگر اس کے گناہ سے پردہ اٹھ گیا تو, اگر اس کو معافی نہ ملی تو. وہ 100 طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں آتے تھے. ایک ڈر تھا جو اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا. وہ چاہ کر بھی اس ڈر کو ختم نہیں کر پا رہی تھی, لیکن اس کو یقین تھا اگر اللہ پردہ رکھ رہا ہے اور مدد کر رہا ہے, لیکن اگر پردہ اٹھ گیا کیا تو وہی رب مدد کرے گا. اللہ جو کرتا ہے اس میں ہمارا ہی کوئی بہتری ہوتی ہے. اور حنا اب بس اللہ پر سب کچھ چھوڑ بیٹھی تھی. ڈاکٹر حنا, ایک پیشنٹ آیا ہے. ان کی حالت بہت کریٹیکل ہے, آپ چیک کر لیں. میل پیشنٹ ہے. ڈاکٹر یاور کیفے گئے ہوئے ہیں اور کوئی ڈاکٹر ہے نہیں. نرس کچھ اور بھی بول رہی تھی. حنا نے کہا. اوکے, کسی کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ چلیں, بتائیں کون سے روم میں ہے. ICU 02, نرس نے بتایا. اندر جا کر اس نے فوراً ہی مریض کا معائنہ شروع کیا. ایک لمحے کو اس سے لگا وہ اس کو جانتی ہے, پر اس کو یاد نہیں آیا. کچھ دیر بعد اس نے مریض کی ڈریسنگ وغیرہ کی. ڈریسنگ کر کے اس نے نرس سے پوچھا. نرس, آپ نے ان کے گھر والوں کو انفارم کر دیا؟ مریض کو اب ہوش آ رہا تھا. وہ مکمل غنودگی میں نہیں تھا. جی میم, میں نے کر دیا. ٹھیک. اتنے میں ڈاکٹر یاور روم میں داخل ہوئے. ڈاکٹر حنا خاقان, آپ, میں بس آنے ہی والا تھا. کوئی بات نہیں ڈاکٹر, میں نے بینڈیج وغیرہ کر دیے, باقی آپ چیک کر لیں. نام کیا ہے ان کا؟ شارم جمال. حنا نے چونک کر مریض کو طرف دیکھا. ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ٹکرائیں اور شارم کے دماغ میں فوراً ہی جھماکا ہوا. میں نہ ہی کسی کا احسان لیتی ہوں نہ ہی رکھتی ہوں. آج اس نے شارم کا احسان اتار دیا تھا. وہ نقاب میں تھی, لیکن شارم نے اسے پہچان لیا تھا. ان آنکھوں سے ہی تو اس سے محبت ہوئی تھی, اور آج بھی دل کے کسی مقام پر وہ محبت زندہ تھی. اور حنا کو بہت کچھ یاد آیا تھا. اس کے آج شدت سے اپنا ماضی یاد آیا تھا. وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی تھی. ایک لمحے نے اس کی زندگی بدل دی تھی. آج اس کے پاس ہدایت تھی. اس نے زور سے آنکھیں میچھی اور کمرے سے نکل گئی. آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے. الحمدللہ, اس نے دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہو کر کہا. اپنے کمرے میں آ کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی. شارم کو دیکھ کر کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا اس کو. وہ رونے لگی. کہنے کو تو اس نے اس لڑکے سے بات کی تھی, پر اس بات کا بھیانک نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا. تو وہ بات بظاہر معاملے باتوں بھی جان لیا جاتا ہے. شارم کے الفاظ آج بھی اس کو یاد تھے. اس نے غلط نہیں کہا تھا, لیکن اس کا طریقہ غلط تھا. اس لیے حنا کو غصہ آ گیا تھا. بہت دیر رونے کے بعد اذانوں کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی. اس کے نائٹ ڈیوٹی تھی. سمیرہ دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہوئی. ہلو, کوئی ہے؟ حنان کچن سے باہر نکلی. السلام علیکم, کیسی ہو سمیرہ؟ میں ٹھیک, تم کیسی ہو حنا؟ الحمدللہ. سب کدھر ہیں اور تم ہاسپٹل نہیں گئی آج؟ ماما بوٹیک گئی ہوئی ہیں, پاپا آؤٹ آف کنٹری, حابیل آفس. چھٹی تھی آج میری. بیٹھو. نہ
کیا لوگی تم؟ کافی. اوکے بیٹھو میں لاتی ہوں. تھوڑی دیر بعد ہنا کافی کے ساتھ اسنیکس بھی لے آئی. کیا مصروفیت ہے تمہاری سمیرہ؟ کچھ خاص نہیں، بس ایک فرینڈ کے ساتھ بزنس اسٹارٹ کیا ہے، اس پر کام کر رہی ہوں. صحیح. حابل کب تک آئے گا؟ 5 بجے تک آ جائے گا. کوئی کام تھا کیا؟ نہیں، وہ ایسے ہی ملی نہیں، کافی دن ہو گئے ہیں نا. اچھا. ہنا جانتی تھی سمیرہ حابل میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن اس کو برا نہیں لگتا تھا. برا تو تب لگتا جب حابل بھی اس میں انٹرسٹ لیتا، لیکن حابل تو انجان تھا، اس لیے حابل کے خیال پر وہ مسکرا دی. کیا ہوا کہ مسکرا رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی. سمیرہ نے برا سا منہ بنایا. تم کیسے جانتی ہو اس کو؟ میں کیوں بتاؤں؟ بتاؤ نا اس کو کیسے جانتی ہو؟ حابل کی وائف ہے. واٹ؟ تمہارے کزن حابل؟ اوہ ہاں. گوش. سعد نے پارٹی میں حابل کی وائف کو دور سے دیکھا تھا، نقاب وغیرہ کیا ہوا تھا، تو وہ ہنا تھی. ہنا خاقان، حابل کی وائف، میری ایکس گرل فرینڈ. اوفو، یہ کیسے اتفاق ہے سمیرہ تم میری ہیلپ کرو گی نا؟ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے. اس نے پارک میں مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے آج تک وہ دن یاد ہے، میں بھولا نہیں. بدلہ لینا ہے مجھے اس سے. تم نے مجھے بھی لینا ہے. سعد نے چونک کر اسے دیکھا. کیوں؟ حابل سے بدلہ لینا ہے. بہت جتاتا ہے اس کی وائف کتنی اچھی ہے. اب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی اچھی ہے اس کی وائف. خالہ نے کہا تھا مجھ سے شادی کے لیے، پر اس نے انکار کر دیا. اب خالہ بھی اس چڑیل کے سائڈ ہو گئی ہیں. سعد کو تو بہت خوشی ہوئی تھی، اس کی تو جیسے سالوں کا مراد پوری ہو گئی تھی. فاطمہ باجی، مجھے ڈر لگتا ہے. کس بات سے؟ اگر میرا پردہ اڑ گیا تو حابل کیا سوچے گا؟ ہنا، جس رب نے آج تک پردہ رکھا ہے وہ آئندہ بھی رکھے گا. اگر نہ رکھا تو کیا؟ جو اللہ آج تک مدد کر رہا ہے، کیا وہ آگے تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا؟ نہیں. ہنا نے بہت دھیمے سے کہا. تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ اگر پردہ اڑ بھی گیا تو اللہ مدد کرے گا. جس نے آج تک اکیلا نہیں چھوڑا آگے بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. کیا پتہ اس میں بھی تمہاری بہتری ہو. جی ہنا، پریشان ہونا چھوڑ دو. اللہ ہماری چیزیں فکس کرتا ہے. تم نے اس کے لیے ہدایت کا راستہ چنا ہے، تو پھر وہ کیسے تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ. جی. حابل کیسا ہے؟ حابل کی سوچ کر وہ ہمیشہ خوش ہو جاتی تھی، آج بھی وہ مسکرا دی. فاطمہ باجی، حابل I am blessed to have. حابل is my life. فاطمہ باجی، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اسی لیے حابل میری زندگی میں ہے. وہ بہت اچھا ہے، وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے. وہ میری بہت عزت کرتا ہے، اسے میری ہر چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ بہت اچھا انسان ہے. وہ مسکرا دی. حنان، یو آر بلیسڈ سے. الحمدللہ. دونوں مسکرا دی. سمیرہ کا فون تھا، کہہ رہی تھی کل آئے گی. اس وقت ماما کے ساتھ حابل اور ہنا بھی بیٹھے ہوئے تھے. جی. حابل، میں اور ماما کل شاپنگ کے لیے جائیں گے، تم بھی چلنا. حابل اس کو دیکھنے لگا. کتنی پیاری تھی وہ، بغیر میک اپ کے بھی کتنی ہمیشہ کی طرح بہت اچھی لگ رہی تھی. وہ کیوں مجھے اچھا لگتا ہے؟ شاید میری بیوی ہی ہے اس لیے. وہ مسکرایا. حابل، میں کچھ پوچھ رہی ہوں نا؟ ہاں یار، کر لوں گا. شکریہ. کوئی بات نہیں، میں چھٹی کر لوں گا کل. بالکل. ماما دونوں کی باتوں پر مسکرا دی. ہنا، ول یو میک اپ فار کافی فار می؟ اوہ شور. وہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی. آج سب نے آف کیا تھا، پاپا نے کل واپس آنا تھا. صبح ناشتہ کیا اور پھر شام کو شاپنگ پر جانے کا پلان. دوپہر کے وقت ہنا کھانا لگا رہی تھی جو اس نے بہت محنت سے بنایا تھا. وہ بہت خوش تھی کہ سب گھر پر ہیں. اس سب میں وہ یہ بھول گئی تھی کہ سمیرہ کو بھی آ جانا ہے. دوپٹہ اچھے سے سر پر لپیٹا، پھر کھانا لگانے لگی. ماما ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی. حابل روم میں آفس کے کسی بندے سے کال پر مصروف تھا. ماما نے
ماما میں نے کھانا لگا دیا ہے، آپ آ جائیں، حابیل کو میں بلا لاتی ہوں۔ اچھا بچہ۔ حنان اوپر حابیل کے بلانے گئی، دروازہ کھولا اور اندر گئی تو حابیل فون پر ہی بات کر رہا تھا۔ اچھا دانیال تم دیکھ لینا، میں کل آفس آؤں گا اور دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ کیا ہو گیا ہے؟ آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے، ماما ویٹ کر رہی ہیں۔ ہاں چلو تم، میں آتا ہوں۔ اوکے حنا کہہ کر نیچے آ گئی۔ ماما حابیل آ رہے ہیں، میں جوس لے آتی ہوں کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ وہ کچن میں ہی تھی کہ سمیرہ کی آواز آئی۔ ہلو خالہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ دیکھو کون آیا ہے میرے ساتھ۔ کون ہے؟ ماما کو اچھا نہیں لگا کہ سمیرہ ایک لڑکے کو لاؤنج میں لے آئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ حنا پردہ کرتی ہے، گیسٹ روم میں لے جاتی اس کو۔ خیر اب مہمان کو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے وہ حنا کے کچن سے باہر آ گئی۔ اتنے میں حنا بھی کچن سے باہر آ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل سے کچن کے دروازے کے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا۔ وہ جوس رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ اس کا اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ حنا دیکھو کون آیا ہے۔ خالہ یہ ہے سعد خان، تم تو جانتی ہی ہوگی حنا اس کو۔ حابیل بھی نیچے آ رہا تھا اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہلو حنا کیسی ہو؟ سعد نے اس کو مخاطب کیا۔ حابیل نے تعجب سے حنا کو دیکھا۔ بھلا وہ کیسے اس کی بیوی کو جانتا ہے؟ وہ تو پردہ کرتی ہے۔ اس نے حنا کو دیکھا اور حنا آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آج اس کو اس کے گناہ کی سزا ملنے والی تھی کیا؟ یہ سوال اس نے اپنے آپ سے خود ہی کیا تھا۔ تو کیا آج اللہ نے پردہ اٹھا دیا تھا؟ آج قیامت سے پہلے قیامت آ گئی تھی حنا خاقان کے لیے۔ نہیں، فاطمہ باجی نے تو بولا تھا کہ اللہ مدد کرے گا۔ جس نے آج تک اکیلا نہیں چھوڑا وہ اب بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے تو اچھی لڑکی بننے کی کوشش کی ہے نا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ حابیل کو وہ ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ حابیل سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ سعد اور سمیرہ کا آپس میں نظریں ملی۔ ہلو حابیل، یہ ہے سعد۔ حابیل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حنا مجرموں کی طرح بنی اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ حنا سعد نے مجھے تمہارا بتایا تھا، تم تو جانتی ہی ہوگی اسے۔ سعد نے مجھے بتایا تھا۔ کیسے؟ حنا کیسے جانتی ہے؟ حابیل نے پوچھا۔ جانتی ہے حنا سعد کو، اس لیے کالج میں فرینڈ تھے یہ وہ۔ حابیل نے نہ سمجھ کر سر ہلایا۔ آخر کالج میں تو کوئی بھی دوست بن سکتا ہے، لیکن وہ حنا کے رد عمل پر حیران تھا۔ وہ سعد کی گرل فرینڈ تھی۔ اب کی بار حابیل نے حنا کو دیکھا۔ حنا نے اسے دیکھ کر آنکھیں جھکا لیں۔ مطلب وہ انکار نہیں تھی اپنے کیے سے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی اور گناہ کو قبول کرتے ہیں۔ ہر کسی کے بس میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی غلطی قبول کرے۔ حابیل نے اب کی بار سعد کو دیکھا۔ ماما بے یقینی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ حنا کیسی ہو تم؟ سعد نے حنا کو مخاطب کیا۔ حنا نے سر نہیں اٹھایا۔ کیسے شرمندگی سے شرمندگی تھی؟ سالوں پہلے بھی اس شخص نے اس کا غرور توڑا تھا اور آج بھی وہی شخص سامنے کھڑا اسے ٹکڑوں میں توڑ رہا تھا۔ کیا یہ تھا اس کا انجام؟ کیا یہ تھا اس کی سزا؟ کیا یہ تھی حنا خاوار کی سزا جو اسے اس دنیا میں ہی ملنی تھی؟ ہاں تو تم دونوں ریلیشن میں تھے نا، سعد نے بتایا تھا۔ اب ڈرنے کی بات کیا ہے؟ اور حابیل کی فکر نہ کرو، ہمارے اسٹیٹس میں تو یہ سب عام سی بات ہے، سمیرہ نے کہا۔ پھر پوری طنز کیا تھا۔ حابیل کو ایسا لگا اس نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا ہے۔ ویسے حنا کچھ دن پہلے بھی تو تم ملنے آئی تھی ہم سے، ہماری ملاقات ہوئی تھی، تم کہہ رہی تھی ملنے آؤ گی، آئی نہیں تھی۔ یہ سعد تھا جو اپنی کمینگی دکھا رہا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ حابیل کی برداشت یہیں تک تھی۔ انف، واٹ دی ہیل یو آر اسپیکنگ؟
یہ حل نہیں ہے، حقیقت ہے۔ حابیل، سعد اور حنا کا افیئر چل رہا ہے۔ نہیں حابیل، ایسا کچھ نہیں ہے، میری اس انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، 8 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ پلیز حابیل میری بات سن لو، پلیز حابیل پلیز۔ حنا نے فوراً حابیل کے پاس آئی اور اتنی زور سے اس کا بازو پکڑا تھا کہ اگر اس نے اسے چھوڑ دیا تو حابیل ابھی چلا جائے گا۔ ارے حنا، ڈر کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوتا، تم اس طرح مت ڈرو۔ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ اللہ جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ حابیل میں سچ بول رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حابیل نے تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ اسباب میں سر ہلایا۔ سعد خان میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھا، میری زندگی کا بدترین باب۔ سعد خان میری زندگی کے تلخ حقیقت، میرا گناہ۔ حنا بولنا شروع ہوئی تو سب کچھ بتا دیا، ایک بات بھی اس نے نہیں چھپائی، اس نے اپنی زندگی کے 5 سال سب کچھ حابیل کو سنا دیے۔ سعد اور سمیرہ کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تھی میری غلطی اور آج مجھے اس کی سزا بھی مل گئی۔ حنا خاموش ہوئی تو حابیل نے سعد اور سمیرہ کو مخاطب کیا، گیٹ آؤٹ فار مائی ہاؤس۔ لیکن حابیل، سمیرہ بولی۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ سمیرہ اینڈ سعد، اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ حابیل نے حنا کی طرف دیکھا، حنا نے بھی لرزتی پلکوں کے ساتھ اس کو دیکھا۔ حابیل نے ہاتھ اٹھا کر اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور حنا کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی۔ اور یہ کیا؟ حابیل نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ تو کیا آج سب کچھ ختم ہو گیا؟ حنا وہیں ڈھہ سی گئی۔ مما جو اتنی دیر سے خاموش کھڑی تھی فوراً ہی حنا کے پاس آئی۔ حنا نے مما کو دیکھا۔ مما، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا وہ جھوٹ بول رہا تھا؟ آپ حابیل کو بلائیں نا، مجھے نہ چھوڑے۔ اس کو دیکھ کر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ نے تحفہ دیا تھا۔ بھلا میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں اس کے ساتھ؟ میں جو کچھ بھی تھا وہ 8 سال پہلے تھا۔ مما، وہ میری غلطی تھی، لیکن میں نے اپنی غلطی سدھار لی، میں نے اللہ کی ہدایت کو سنبھال لیا، پھر بھلا میں کیسے یہ جرم کر سکتی ہوں؟ حابیل کے نکاح میں ہوتے ہوئے ایسا کیسے کر سکتی ہوں میں؟ مما نے اس کو خود میں بھینچ لیا۔ حنا ڈیئر ڈونٹ کرائی، میں بولتی ہوں اس کو، تم مت رو، صبر کرو، تم ہی تو کہتی ہو اللہ صبر کرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حابیل، بس آتا ہی ہوگا، ٹینشن مت لو۔ وہ رو رہی تھی، بہت زاروں قطار رو رہی تھی، وہ خود کو کوس بھی رہی تھی اور تو سمجھ بھی کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، نہ پردہ رکھ لیتا ہے۔ اس کا بھی پردہ رکھ لیا گیا تھا، لیکن کبھی کبھی پردہ اٹھ جانا بھی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن ہم انسان کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ ہر چیز اپنی طرح سے ہینڈل کرتا ہے۔ مزہ تو تب آتا جب حابیل اس کو کچھ بولتا، الٹا ہمیں ہی بولے جا رہا تھا۔ اچھا تم موڈ تو نہ خراب کرو، دیکھو پیچھے بہت تماشا ہوا ہوگا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گاڑی آ کر رکی۔ ان دونوں نے بروقت پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ حابیل تھا۔ سعد نے سمیرہ کے کان میں سرگوشی کی، دیکھنا اب یہ سرٹیفکیٹ لینے آیا ہے اپنی بیوی کی پاکیزگی کا۔ سمیرہ مسکرائی، بالکل۔ حابیل نے آتے ساتھ ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ سعد کو گریبان سے پکڑا اور تھپڑ مارا۔ سمیرہ کا تو منہ ہی کھل گیا۔ چھوڑو حابیل، کیا کر رہے ہو؟ اپنی وائف کا غصہ اس پر کیوں اتار رہے ہو؟ اس سے جا کر پوچھو کیوں افیئر چلا رہی ہے اس کے ساتھ۔ حابیل نے سمیرہ کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، اگر تم دونوں مجھے اس کے آس پاس بھی دکھائی دیے نا تو بہت برا ہوگا۔ اور تم، اس نے سمیرہ کو دیکھا، تم نے یہ سب کمینہ پن کیا، گیم پلان کیا ہوگا۔ تم حنا سے جیلس ہو، تمہیں لگا وہ مذہبی ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، تمہاری بھول ہے۔ خیر، میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں۔
آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، سمجھ گئے؟ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، کسی کا پردہ رکھنے سے ہمارا بھی پردہ رہ جاتا ہے، لیکن تم دونوں یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا، دور رہنا، اور چلا گیا۔ سمیرہ اور سعد دونوں اپنی اپنی جگہ پر ساکت تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اور وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ ماما نے اس کو زور سے خود میں بھینچا ہوا تھا، اور وہ تمہارا سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا، اس نے آنسو تھم گئے۔ ہاں، میرا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، اور میرے ہر عمل سے باخبر۔ پھر میں کیوں رو رہی ہوں؟ مجھے صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہ اٹھی، ماما نے اس کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ نہ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اٹھ کر اوپر کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں جا کر اس نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر گئی۔ اس کا وجود آہستہ آہستہ لرز رہا تھا، اس کو خود پر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اللہ، میں تو سچے دل سے توبہ کی تھی، پھر کیوں ہوا یہ؟ نہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے خود سے شکایت ہے۔ میں نے کیوں ایسا کیا؟ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کاش میں وہ سب نہ کرتی۔ پلیز اللہ جی، مجھے معاف کر دیجیے، پلیز۔ وہ سجدے میں گری رو رہی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ وہ سمجھ گئی حابیل ہے، لیکن اس کو سر اٹھایا نہ گیا۔ موت کا فرشتہ ہے جو اس کی جان لینے کے لیے آیا ہے، روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ حابیل اس کو نکال دے گا۔ جو وہ قریب آ رہا تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی جان نکل رہی ہے، اس کی سانسیں اٹک رہی ہیں، وہ پھر کبھی سانس نہیں لے پائے گی، اس کی روح قبض ہو جائے گی، وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ قریب آ رہا تھا۔ حابیل اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حنا کو لگا کہ ایک ہاتھ بڑھائے گا اور اس کی جان اس کے جسم سے نکل جائے گی۔ حابیل نے ہاتھ بڑھا کر حنا کے کندھے کو چھوا، اور حنا کو ایسا لگا جیسے بس اس کی روح قبض ہو گئی ہو۔ حنا، حابیل نے اس کو پکارا، لیکن یہ کیا؟ وہ تو اب تک سانس لے رہی تھی۔ تو کیا؟ ملک موت کو اس پر رحم آ گیا تھا۔ حنا ذرا سا بھی نہ ہلی۔ حنا، تم پریشان مت ہو، اب وہ کبھی تمہیں پریشان نہیں کریں گے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ حنا، تم میرے لیے بہت قیمتی ہو، بھلا میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ حنا کو لگا اس کے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر حابیل کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ حابیل کو تکلیف ہوئی کہ حنا نے ایسا کیوں سوچ لیا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ حابیل نے سر کو خم دیا۔ حنا، تم نے غلط کیا، لیکن وہ سب تمہارا ماضی تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہمارے نکاح کو ہو گئے ہیں۔ کیا میں اتنا نہیں جان سکتا کہ میری بیوی کیسی ہے؟ تم بہت اچھی ہو حنا، جو تمہیں ہر رشتے کی تہذیب پتہ ہے۔ حنا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بھلا کیوں چھوڑوں گا میں تمہیں؟ تم تو اللہ کی طرف سے بہت خوبصورت تحفہ ہو میرے لیے۔ حابیل نے حنا کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ حنا اس کے گلے لگ گئی۔ حابیل، جو کچھ بھی ہوا وہ 8 سال پہلے ہوا، میں ویسی نہیں ہوں اب۔ حابیل، میں بے حیا نہیں ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ کس نے کہا میری بیوی بے حیا ہے؟ میری حنا تو بہت اچھی ہے۔ تھینک یو، الحمدللہ۔ حابیل مسکرا دیا۔ ہم انسان کتنے غلط سوچتے ہیں کہ اگر ہم توبہ کر لیں تب بھی ہمیں ساتھ غلط ہوتا ہے۔ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ جب ہم اس کی خاطر کچھ چھوڑتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔ بھلا ہمارے ساتھ کچھ برا کر سکتا ہے؟ بس ایک دفعہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھو، ہمیں ہر وہ چیز عطا کی جائے گی جس کا ہم نے سوچا بھی نہ ہو۔ 4 سال بعد وہ کھڑکی کی طرح منہ کیے کھڑی تھی۔ وہ آج بھی اکیلے میں سوچوں میں گم ہو جایا کرتی تھی۔ السلام علیکم حنا، آواز پر وہ پلٹی۔ ٹریولنگ بیگ کو سائیڈ پر لٹکائے وہ اس کے پاس کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام، آ گئے تم؟ کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ، تم کیسے ہو؟ 2 مہینے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آفس کی وجہ سے وہ دبئی گیا ہوا تھا۔ الحمدللہ،
وہ آج بھی اس کے لیے ویسے ہی تھی، بڑی بڑی خوبصورت بھوری آنکھیں جن میں ہمیشہ سے اپنے لیے پیار دیکھا تھا۔ ہاں، وہ حابیل سے پیار کرتی تھی جو اس کے لیے حلال تھا، جو اسے بھی آج ضرب سے نہیں ٹوٹا تھا۔ کیسی رہی تمہاری میٹنگ؟ صحیح تھی۔ احمد کہاں ہے؟ ماما پاپا کے پاس تھا، تم ملے نہیں اس سے؟ ہاں ملا تھا، پر ان کے پاس تو نہیں تھا وہ۔ پتہ نہیں، میں دیکھتی ہوں۔ چلو ساتھ چلتے ہیں۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئے۔ ماما پاپا بھی لاؤنج میں بیٹھے تھے، سامنے سے سیڑھیاں اتر ساتھ احمد بھاگتا ہوا آیا۔ السلام علیکم پاپا۔ ویلکم ہوم۔ حابیل نے اس کو جھک کر اٹھا لیا۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اور کہاں تھے آپ؟ الحمدللہ، میں پیچھے لاؤنج میں تھا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ میں نے بھی، مما نے بھی آپ کو بہت مس کیا، اس نے حنا کو دیکھ کر کہا جو پاس کھڑی ان کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ احمد کی بات پر چہرہ جھک گیا۔ حابیل بھی اس کو دیکھنے لگا، وہ واقعی ہی پیاری تھی۔ ماما آپ بہت شرماتی ہیں۔ اب سب احمد کو دیکھ رہے تھے۔ حنا کو تو صدمہ لگا، اس کا اتنا سا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ او پاپا بولتے ہیں نا آپ کو، ماما کو۔ ہاں 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 ہاں، سب اس کی بات پر ہنس دیے۔ احمد بہت شرارتی ہوتے جا رہے ہو آپ، حنا نے اس کو کہا۔ آئی لو یو مما۔ تھینک یو مما۔ حابیل ہنستا ہوا فریش ہونے کے لیے چلا گیا اور احمد کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ حابیل اور حنا ایک دوسرے کے لیے تحفہ ہی تھے۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہو کیا جاتا ہے۔ حنا نے کبھی نہیں سوچا تھا سچی توبہ کا اتنا خوبصورت انجام ملے گا، نتیجہ ملے گا۔ ختم شد۔ تھینک یو فار ویورز۔